السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شبریز کی بھابھی نتاشا کا جب مس کیریج ہو جاتا ہے تو شبریز کی ماں تو یوں شو کراتی ہے جیسے اسے تو نتاشا کی بہت فکر ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ نتاشا پریگننٹ ہے تو وہ تو نتاشا کو پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتی بلکہ ملازمین کے ذمے لگا دیتی کہ نتاشا بی بی کو اس کے کمرے میں ہر چیز پہنچائی جائے۔ اب یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ نتاشا کے دونوں مس کیریجز اس کی ساس کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی ساس نے ایک خاص ملازمہ کے ذمے لگایا ہوا تھا کہ نتاشا کے کھانے میں کچھ ایسی ادویات ملاتی رہو جس سے اول تو اس کی پریگننسی ہی نہ ہو، اور اگر بالفرض وہ پریگننٹ ہو جائے تو وہ پریگننسی قائم نہ رہ سکے۔ اب نتاشا جب ہاسپٹل سے گھر واپس آئے گی تو وہ تو بہت ٹوٹی ہوئی ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے خبر ہی ایسی سنائی ہے۔ ایک تو اسے یہی نہیں پتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اس کے بعد اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، تو اس کا تو رو رو کر برا حال ہو جائے گا۔ شبریز کے فادر کو تو بہت افسوس ہوگا کہ یہ زین کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہمارا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا اور اس خاندان کو کبھی وارث نہیں ملے گا، کیونکہ چھوٹے بیٹے اور بہو کا حال تو وہ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ان کی تو آپس میں بنتی ہی نہیں اور بہو ڈائیورس لینا چاہتی ہے۔ تو شبریز کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے دونوں بیٹے صاحب اولاد بھی ہوں گے، لیکن ان بہوؤں سے ہوں گے جنہیں میں پسند کروں گی۔ تو شبریز کے فادر کو تھوڑی تشویش ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو اس مس کیریج کے پیچھے بھی یقیناً شبریز کی ماں کا ہی ہاتھ ہے، جبکہ شبریز کی ماں ہنس کر ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ اب جب شبریز کی ماں ملازمہ کو کہے گی کہ اب تم نے وہ میڈیسن نتاشا کے کھانے میں نہیں ملانی جو میں نے تمہیں دی تھی، بلکہ ان دوائیوں کو کہیں چھپا دو اور اپنا منہ بھی بند رکھنا، تو اتفاق سے مہر یہ سب باتیں سن لے گی اور حیران پریشان رہ جائے گی کہ ایسی کون سی میڈیسن تھیں جو آنٹی ملازمہ سے کہہ کر نتاشا بھابھی کے کھانے میں ملوا رہی تھی، اور اب ملازمہ کو منع کر دیا ہے کہ کھانے میں وہ میڈیسن نہ ملانا۔ اب دوسری طرف شبریز کی ماں علینا کی طرف سے بھی بہت فکر مند ہیں، کیونکہ علینا جب آخری بار ان سے ملی ہے تو اس نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر شبریز نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں شبریز کو ساری سچائی بتا دوں گی کہ کیسے تمہاری ہی ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم شبریز کے ڈرنک میں کچھ ایسا ملا دو کہ اس کے بعد شبریز پر الزام لگا سکو کہ شبریز نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، اور شاید اس بلیک میلنگ میں آ کر شبریز تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو شبریز کی ماں کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ وہ علینا کو کنونس کریں کہ وہ شبریز کی بجائے زین کے ساتھ شادی کر لے، اس طرح سے وہ اس گھر میں بھی آ جائے گی اور علینا کے نام جو کاروبار کے شیئرز ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علینا اپنا منہ بھی بند رکھے گی کہ میں نے تو اسے اپنی بہو بنانے کا پرومس کیا تھا، شبریز نہ صحیح زین ہی صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ شبریز کی ماں کی نتاشا سے بھی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ ان کی انچاہی بہو ہے اور وہ ہر صورت اسے گھر سے نکال باہر کرنا چاہتی ہیں۔ اب شبریز مہر کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ مہر ابھی بھی اس کے اوپر شک کرتی ہے اور اعتماد کرنے کو راضی نہیں ہے۔ تو شبریز تنگ آ کر اسے کہتا ہے کہ میں یہ سب اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، پلیز تم مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے کہ میں نے وہ سب گھٹیا حرکتیں نہیں کی، میں نے تمہارے شوہر کی کڈنیپنگ نہیں کی۔ لیکن مہر تو جیسے شبریز کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، وہ اسے کہتی ہے کہ میرا باپ تمہاری وجہ سے اس دنیا سے گیا ہے، اور جس دن میرا باپ فوت ہوا تھا میں نے تو اسی دن قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی۔ دوسری طرف شبریز کی ماں علینا کو بھی اپنے گھر بلائے گی اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہو نا، تو ضروری تو نہیں کہ تم شبریز کی بیوی بنو، کیا تم زین کی بیوی نہیں بن سکتی؟ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ نتاشا اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں زین کے لیے بہت پریشان ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ زین تم سے شادی کر لے تاکہ ہمیں ہمارے خاندان کا وارث مل سکے، وہ بھی تم سے۔ لیکن علینا تو ان کی بات سن کر آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟
آپ کو پتہ تو ہے کہ میں شبریز سے محبت کرتی ہوں، تو پھر میں شبریز کے بڑے بھائی کی بیوی کس طرح سے بن سکتی ہوں؟ تو شبریز کی ماں الینا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور و فکر کرو، کیونکہ شبریز تو اس لڑکی کو اپنے دل سے اور اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ اس لڑکی کے عشق میں بری طرح سے پاگل ہو چکا ہے۔ الینا سوچتی ہے کہ اب مجھے شبریز سے محبت سے زیادہ اس سے بدلہ لینے کی فکر ہے، تو اگر میں ایک دفعہ اس گھر میں آ جاتی ہوں تو نہ صرف میں شبریز سے بلکہ اس کی ماں سے بھی بدلہ لے سکتی ہوں، جس نے مجھے اتنے عرصے پاگل بنائے رکھا اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ شبریز تم سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر میں اس گھر میں زین کی بیوی بن کر آ جاتی ہوں تو میرے لیے شبریز اور مہر سے بھی بدلہ لینا بہت آسان ہوگا، بلکہ میں کوشش کر کے ان دونوں میں دوریاں بھی پیدا کر سکتی ہوں۔ تو اس کے بعد الینا شبریز کی ماں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ دوسری طرف عثمان اور اس کی ماں کی نظر اب مہر اور زارا کے گھر پہ ہے۔ مہر تو انہیں پتہ چلا ہے کہ رخصت ہو کر امیر کبیر گھر میں چلی گئی ہے، تو اس کے لیے اب اس گھر کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اب رہ گئی زارا، تو اسے ہم اپنی باتوں میں لے کر اس گھر پر مستقل قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عثمان کی ماں زارا کی ماں سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد زارا اور عثمان کی شادی کر دوں، اور عثمان اور زارا نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ زارا کی شادی کے بعد ہم بھی اپنا بوریا بستر باندھ کر اسی گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، تاکہ زارا ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے اور آپ خود کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ اب الینا بھی اپنے گھر جائے گی تو اپنے بھائی اور ماں کو بتا دے گی کہ میں اب شبریز سے نہیں بلکہ زین سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جس پر الینا کی ماں تو بہت زیادہ فکر مند ہو جائے گی کہ اسے ہو کیا گیا ہے، زین تو آلریڈی میرڈ ہے اور تمہارے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے، تمہارے لیے تو آلریڈی بہت اچھی فیملیز سے رشتے آ چکے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے زین سے شادی کرنے کی، جبکہ وہ اپنی بیوی نتاشا کے ساتھ بہت خوش ہے۔ تو الینا اپنی ماں اور بھائی سے کہے گی کہ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ نتاشا اور زین بہت خوش ہیں؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ نتاشا کا جب سے مس کیریج ہوا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو ان دونوں کے درمیان میں کتنی دوریاں آ چکی ہیں، اور اب شبریز کی امی بھی یہی چاہتی ہیں کہ زین دوسری شادی کر لے تاکہ ان لوگوں کو وارث مل سکے۔ تو انہوں نے مجھے خود ہی یہ کہا ہے کہ میں اگر زین سے شادی کر لوں تو ان کو بہت خوشی ہوگی، لیکن بہرحال میں یہ شادی شبریز کی ماں کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ میں یہ شادی اپنا بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ شبریز اور اس کی ماں دونوں سے میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لوں، اس کے بعد آپ لوگ جہاں کہیں گے میں وہیں پر خوشی خوشی شادی کرنے کو تیار ہو جاؤں گی۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا زین الینا سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس کے بعد الینا شبریز اور مہر کی زندگی میں کس طرح سے زہر گھولنے کی کوشش کرے گی، اور دوسری طرف عثمان اور اس کی ماں کا یہ پلان ہے کہ ایک دفعہ گھر اور کاروبار اپنے نام کروا لے عثمان، اس کے بعد زارا کو طلاق دے دے گا۔ تو کیا زارا اور اس کی ماں اتنی جلدی عثمان اور اس کی ماں کے ہاتھوں لٹ جائیں گے، یا پھر لٹنے سے پہلے ہی مہر کی آنکھوں سے عثمان کی محبت کا چشمہ اتر جائے گا اور اسے عثمان کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔